بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یوم عاشوراء کا روزہ اور اس کی تاریخی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے یوم عاشوراء کے اور سوائے ماہ رمضان المبارک کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا مذہبی روایت میں یہ کیا خاص دن ہے، اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ اصل واقعہ اس طرح سے ہے کہ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں بھی قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ اہل خیبر اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اسی اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے دیکھا، ان سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا یہ مبارک تاریخی دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو عمومی حکم دیا وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ حضرت ربیع بن معوذ بن عفرہ اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی صبح مدینہ کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی رہ گئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پہلے 1 سال کے گناہوں کی صفائی کر دے، یعنی جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یوم عاشوراء کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں اسی 10 محرم الحرام کے روزے کا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کے روزہ رکھنے کو اپنا اصول اور معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو تو یہود و نصارہ بڑی حیثیت کے دن سے مناتے ہیں
اور گویا ان کا یہ مذہبی تہوار اور مذہبی شعار ہے، اور خاص اس دن ہمارے لیے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک تشابہ ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو یہ 9ویں کا روزہ رکھنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئندہ سال ہم بجائے 10 محرم کے 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح ہمارے اور یہودیوں کے درمیان میں فرق ہو جائے گا، اور اسی کو اکثر فقہا نے ترجیح دی ہے۔ محقق علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس کے ساتھ ہی عاشورہ سے ایک دن پہلے یا اس سے ایک دن بعد روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے یہود کے ساتھ مشابہت آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال میں وسعت عطا فرمائے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو واقعی ایسا ہی پایا۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ محرم عظمت و شان والا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث، بلکہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کرنا اچھا ہے، اس پر تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، چونکہ اس روز رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان جس حالت میں اس روز اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تمام سال ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔